بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العالمین۔ نہیں کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ یہ دعا کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے ماہی کے پیٹ میں تلاوت کی اور مسلسل اسی کا ذکر کرتے رہے۔ تفہیم القرآن جلد سوم اور صفحہ نمبر 182-83 میں مولانا ابو لالا مودودی صاحب قبلہ مرحوم مغفور یہ قلم بند کر گئے۔ عزیزان گرامی، تمام حمد و ستائش رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہیں جو واقعی حمد کا سزاوار ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی تعریف کی جائے، تمجید کی جائے، ثنا کی جائے، تحلیل کی جائے، اور اسی نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پہ بنایا تاکہ انسان پلٹ کر کے اسی کے جانب آئے اور آ کر کے اپنے تمام گناہوں کے خطاؤں لغزشوں کے معافی مانگے، اور پھر اسے ایک دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کہیں وہ اس دن یہ نہ کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو اخروی زندگی کے میں اگر حیات کتاب میں نام لکھنا ہوگا یا لکھوانا ہوگا اور اسے آخری اس مقدس شہر کا باشندہ بننا ہے، سٹیزنشپ چاہیے، تو پھر توبہ کرنا ہوگا اور اس کو ماننا ہوگا اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام یعنی جن کا عبرانی نام ہے یونہ بن امتی، ان کے دوسری نشست اور آخری نشست میں ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ چند سوالات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا پہلا سوال ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام یعنی یونہ علیہ السلام بن امتی کے کہنے پر انہیں کیوں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، تو سمندر کے جانور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سوال ہے، سمندر نہیں، جھیل تھا۔ بہرحال جواب یہ ہے کہ جب ان بت پرستوں نے سنا کہ یہ بہت بڑے مالک اور آقا جو آسمان اور زمین کا اصلی خالق اور مالک ہے، پروردگار عالم، اس کا ماننے والا ہے، تو وہ دم بخود رہ گئے۔ تو انہوں نے از خود جب پتہ کیا تو ان کا کہ یہ تو خالق اور مالک کی حکم عدولی کر کے بھاگ رہا ہے، اور ہم تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو مانتے ہیں، یہ تو اس کو مانتا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو وہ خوفزدہ اور حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے از خود ایک اہم سوال کیا حضرت یونہ علیہ السلام سے، کہ پوچھا کہ اب آپ بتائیے، خود بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیونکہ آپ اتنے بڑے مالک کے نافرمانی کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یونہ بن امتی نے جیسا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، انہوں نے کہا سوال پہ سوال کیا کہ تاکہ میں سمندر ہمارے لیے تھیر ہو جائے، ساکن ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ دوسری سوال ایک انسان ہونے کے ناطے طبعی رویے کو ظاہر کرتا ہے، ہر قیمت پر اپنی جان بچائی جائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے عزیزان محترم کہ جہاں تک ان ہمیشہ کے بت پرستوں یا بت پرست ملاحوں کا تعلق ہے، انہوں نے نہایت ہی انصاف پسندی سے مظاہرہ کیا کہ خود خدا کے نافرمان نبی حضرت یونہ بن امتی علیہ السلام کو انہیں صلاح دی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو۔ سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا کریں، جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہمارے ساتھ، جبکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے۔ کائنات میں سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو انسان کی جان ہے۔ انہیں اس سخت سمندری طوفان سے بچنے کے لیے چپو چلاتے ہوئے، ڈنڈا چلاتے ہوئے انہیں بڑی محنت کی ضرورت پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کنارے پہ پہنچ جائیں، کسی طرح ساحل پہ پہنچ جائیں۔ بالآخر وہ مجبور ہو کر آخر چارہ نہ گزری، تو اس کے لیے سمندر ان کے خلاف اور بھی معجزن ہوتا رہا۔ تو مجبور انہوں نے اپنے خداؤں کو بھی اور زمین اور آسمان کے حقیقی خالق کو بھی پکارا، خدا کو اور مالک کو گڑ گڑا کر معافی مانگی اور منت کی کہ اے خداون، ہم اس آدمی کو یعنی حضرت یونہ بن امتی حضرت یونس کو، کہ ہم اس کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور آپ خون ناحق ہماری گردنوں پر نہ ڈال دیجیے گا،
کیونکہ اے خداون آپ نے چاہا سو ہوا، اور پھر انہوں نے خود یعنی کہ یونا بے نمتی کے کہنے پر اٹھا کر کے سمندر میں انہیں پھینک دیا، اور بپھرا ہوا جو سمندر تلاطم تھا وہ خاموش ہو گیا، موقوف ہو گیا۔ تب وہ سب بے انتہا خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے قربانی گزارنے کے لیے منتیں مانی، نذر مانی۔ یہاں منصفانہ اگر ایک دیکھتے ہیں تو ایک بزرگ جو ہیں مصنف ہیں، ان کا ایک سوال یاد آ گیا۔ انہوں نے سوال کیا تھا، بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مدفن کو لیے ہوئے پھرتی رہی؟ حالانکہ قبر پھرتی نہیں ہے عزیزان محترم، لیکن ادھر خدائے ذوالجلال قادر مطلق نے ایک بڑی مچھلی تیار کر رکھی تھی، اور مچھلی خدا کے فرمان ٹھہری۔ حضرت یونس بھی امتی کو جیسے پھینکا گئے وہ انہیں نگل جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کے بھی ایک مچھلی نے نگل لیا، حالانکہ اس وقت ایسا کیمرہ تو تھا نہیں جو پوری بات ہے۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہم اس کے مطابق باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے مدفن کو لیے پھرتی رہی۔ یہ وہی مچھلی قبر کی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام یعنی یونس بن نمتی کو مثل قبر اپنے اندر لیے پھرتی رہی، اور جسے اس نے 3 دن رات یونس بن نمتی کا پیٹ میں قیدی بنا کر رکھا۔ چاہتی تو وہ نگل جاتی، نگل تو گئی، لیکن وہ آگے چلتے ہیں کہ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ماہی یعنی مچھلی کا آدمی کو نکل جانا ایک معجزہ ہے۔ بھئی مچھلی تو جو چاہتی کھا جاتی ہے، انسان کیا اس کے لیے؟ جبکہ ایک اور بزرگ فرمانے لگے نہیں حضور والے، ایسا نہیں ہے۔ مچھلی کا ایک آدمی کو نکل جانا معجزہ نہیں ہے، بلکہ معجزہ یہ تھا کہ مچھلی نے آدمی کو ہضم نہ کیا، یعنی مچھلی سے ایک آدمی ہضم نہ ہوا۔ دو بزرگ، لیکن کلام کے مطابق جب ہم نے غور کیا تو اس میں بات کچھ اور نکلی۔ بات یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں آئی وہ ہے کہ کلام پاک کے مطابق یوحنا جو ان کا صحیفہ 1:17 کے مطابق، لیکن خدا نے ایک بڑی ماہی مقرر کر رکھی تھی، یعنی مچھلی کو، قادر مطلق جسے ہر شے کا قدرت حاصل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے، قدرت ہے اس کے پاس، تو ماننا ہوگا کہ اس کے پاس ہر شے کا قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، اس کی مرضی پر مطلق ہے۔ اب وہ خالق کائنات وہ کام جو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، یعنی کر ہی نہیں سکتا انسان، وہ خدا کے لیے کرنا آسان ہے، مشکل کبھی نہیں ہوا۔ تو جب قادر مطلق نے مچھلی کو یعنی ماہی کو مقرر ہی کر دیا، تو اس طرح سے ماہی یعنی مچھلی خداوند کے تابع اور فرما بردار ہو گئی۔ سبحان القدوس! کیا آج انسان خدا کے تابع ہے؟ ایک مچھلی سے سبق سیکھ لے کہ وہ تو چاہتی نگل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انسان نہ جانے کس کے مال کو ہضم کر گیا، نگل گیا، بیوہ ہو، یتیم ہو، مساکین ہو، آسرے ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں دیکھنا ہے کہ ہاں ہم خدا کے حکم کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال، کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرما بردار ماہی نے کس طرح خدا تعالیٰ کی تابع داری کی، یعنی کس طرح کر سکتی ہے؟ وہ تو جانور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند وہی ہوتا ہے جس کے حکم کے تعمیل جانور تک کرتے ہوں، مگر ہائے افسوس انسان جو اشرف بھی کہلاتا ہے مگر ذہنی طور پر کتنا پست ہے۔ وہ جس شے سے ڈرا اسے خدا مان لیا، سانپ سے ڈرا سانپ کو خدا مان لیا، چوہے سے ڈرا چوہے کو خدا مان لیا، یعنی جس شے سے ڈرا اس کو وہ خدا مان لیا، اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک! یہ انسان نہیں حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ یہاں ہم آپ سے ایک مختصر سا سچا سا واقعہ پیش کرنے کی اجازت چاہیں گے کہ اپنے زمانے کے بہترین ماہرین ماہی گیر رات بھر جال ڈالتے اور کھینچتے رہے مگر مچھلی سے محروم رہے، یعنی کہ ماہی گیر تھے وہ، اور تھک ہار کر صبح جھیل کے کنارے اپنے اپنے جال کو سکھانے لگے کہ دفعتاً وہاں کلمت اللہ جلوہ افروز ہوئے۔ ابھی کہنے کی ضرورت نہیں کلمت اللہ کسے کہا جاتا قرآن کے زبان میں، حضرت مسیح سلام علینا۔ تو ان ماہی گیروں سے فرمانے لگے کہ کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو۔ انہوں نے ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ہم تو رات بھر جال ڈالتے رہے لیکن مچھلی سے محروم رہے۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو استاد چلتے ہیں۔ اب استاد بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اسے کیا پتا کہ مچھلی کیسے شکار کی جاتی ہے، ہم تو ماہی گیر ہیں، ہمیں موسم کا ہر چیز کا پتہ ہے۔ لیکن بہرحال
حکم کیا حکم مانا انہوں نے، اور جب درمیان میں پہنچے وہ جب ڈال ڈالنا چاہتے تھے کہ ادھر نہیں اس طرف ڈالو، یعنی جس طرف جناب مسیح نے اشارے کیا اس طرف جب ڈال پھینکا جب انہوں نے اپنی جانوں کو، تو اتنی مچھلی آ گئیں کہ خود حیران رہ گئے، ایک دوسرے کا مدد کے لیے پکارنے لگے، اور خوف یہ بھی تھا کہ کہیں جال پھٹ نہ جائے، اوپر کھینچ لے کے کہیں کشتی نہ الٹ جائے، لیکن نہیں، اس وقت اس کلمت اللہ کے زبان سے نکلے الفاظ وہ احکام الہی تھے، سمجھے تھوڑی دیر کے لیے بلکہ تھے۔ اور اس وقت کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماضی ہمارے درمیان روح اللہ کے زبان اقدس سے صرف یہ نکلا کہ ادھر نہیں ادھر جال ڈالو، اور یہ ساری مچھلیاں ہم پکڑ چکے جو اب تک اتنے عرصے میں نہیں پکڑ پائے تھے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے جب پکارا اور جب کشتی میں مچھلی کو اٹھا لیا تو اب وہ درمیان کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑنے لگے، حیران رہ گئے اور کہنے لگے دست بستہ چشم پرنم ہو کر کہتے ہیں کہ بزرگ استاد محترم عالی جاہ حضور معلیٰ، آپ ہم گنہگاروں کے درمیان میں کہاں کیوں ہیں؟ تو کلمت اللہ نے فرمایا کہ اب تم ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بنو گے، یہ ہے الفاظ، اور اس کے بعد واقعی وہ سب آدمگیر بنے۔ عزیزان من، کتاب کی اہمیت اور اصلیت یہ ہے کہ ایک متنازع موضوع ہے کہ اس کے تعبیر کرتے ہوئے دیو مالائی تفسیر یا تماثیل اور تاریخ سے بھی کچھ بتایا گیا۔ اسی نوعیت کے معدود چند دیو مالائی قصے ایک دوسرے اقوام کے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے مبہم ہیں۔ ان میں مشترک بات یہ ہے، صرف یہی ہے کہ ایک شخص کو کوئی سمندری جانور نکل جاتا ہے تو بھی وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ یہاں نہایت ہی بڑے سلیقے سے اور ترتیب سے آیات کو مرتب کیا گیا، یعنی آیات جتنی بھی تھی اس کو مرتب ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس کا فقط واحد مقصد ایک ضروری سبق ذہن انسان عقل میں مرتب کرنا ہے، اس کو ڈالنا ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور یہ رائے جناب یہ کتاب حضرت یسعیاہ علیہ السلام کا صحیفہ اور یرمیہ اسلام کے بعض عالمگیر بیانات کی کہتے کہ یہودی تعبیر ہے، قدر زیادہ قرین قیاس ہے کہ ان کے قریب ہے، جبکہ اس تمثیلی تشریح بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس پورے قصے میں حیران کن بات یہ ہے کہ نمبر ایک یونا بن امتی، دوسرا سمندر کی مچھلی، تیسرا مچھلی کا یونا کو نکل جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور عزیزم جب آپ غور کریں گے سورہ اب جس کے ہم نے سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی جو آیت پیش کی تھی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مچھلی نکل جاتی ہے تو قرآن میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ اور پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مچھلی والے کو ہم نے نوازا، یعنی یاد کیا جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکی میں پکارا کہ نہیں کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا۔ اور اس کے بعد 88 نمبر میں ہے کہ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد سوم اور صفحہ نمبر 182 اور 83 میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب جو تھے وہ رقم تراز تھے، خدا ان کی مغفرت کرے۔ فرما بردار ماہی کے متعلق اب ہم کتاب مقدس کے چند حوالے آپ کی خدمت عالیہ میں گوش گزار کر دیں کہ حضرت یونا بن امتی علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خدا تعالیٰ کے حضور فریاد کی۔ یہ فریاد انہوں نے مچھلی سے نہیں کی بلکہ سمندر میں ڈوب مرنے سے بچنے کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ حضرت یونا بن امتی کے صحیفہ اس کے دوسرے باب کی 110 آیت، لیکن میں بہت مختصر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب یونا بن امتی نے دعا کی، وہاں پہ کیا ہے کہ شکم ماہی میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی، اور اب ذرا غور سے فرمائیے گا کہ یونا بن امتی کی دعا میں التجا کا ایک بھی لفظ نہیں ہے، التجا نہیں کی انہوں نے۔ 2 سے 6 آیت میں ہے کہ آیت میں شکر گزاری ہے، 2 میں کیا میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہ میں دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ اور تیسری آیت میں ہے کہ آپ نے مجھے گہرے سمندر کے تہ میں پھینک دیا، سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تب میری سب موجوں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں یہ سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ یعنی خود ہی وہ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کر لیا، سمندر میری چاروں طرف تھا اور بحری نباتات میرے سر پر سے لپٹ گئیں، میں پہاڑوں کے تہ یعنی غرق ہو گیا،
اور زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے تو میں بھی اے خداوند کریم اور رحیم، خدا آپ نے میری جان پاتال سے بچائی۔ اور اب 7 اور 8 آیت میں ہے کہ آیات کا اظہار پشیمانی سے ہے، اور ساتھ میں کہ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا آپ کے مقدس ہیکل میں آپ کے حضور پہنچی۔ 8ویں آیت میں ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا یہ زبردست بات ہے کہ آپ حقیقی معبود کو چھوڑ کر اگر اپنے خیالی معبود سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہے۔ یہی چیز، اور اب اثر نو خود مخصوص کرنے والی آیت جو ہے وہ 9ویں آیت میں کہ میں حمد کرتا ہوا آپ کے حضور قربانی گزاروں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر آپ عمیق نظر ڈالیں عزیزان گرامی تو حقیقت یہ خدائے ذوالجلال کی حمد و ستائش ہی ہے۔ عزیزان گرامی، یونا بن امتی کی دعا مستقبل میں اسرائیلی قوم کے لیے توبہ کی پیشگی عکس ہے، اور 10ویں آیت میں خداوند نے ماہی کو حکم دیا، اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ دیکھیں تابع تھی مچھلی، کیا ہم ایسے تابع ہیں؟ نہیں ہیں عزیزان۔ کب ہوں گے؟ جب روح ہماری قفس انصری سے پرواز کر جائے گی؟ نہیں عزیزو۔ اب آئیے ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت یونا بن امتی کو جب مچھلی نے اگل دیا تو پھر خدا سے کیا حکم ملا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہم سوال، اور یہ نہیں ہے آپ کو کسی اور کتب میں اس میں نہیں ملے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں، یعنی خود خداوند کا فرمان ہے کہ یونا بن امتی کے کہنے پر انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور بفرا ہوا سمندر تلاطم میں بالکل موقوف ہو گیا۔ اور یونا 16ویں آیت میں ہے کہ میں بت پرستوں نے، یعنی اس میں تو بت پرستوں نے بھی تب وہ بے خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہیں قربانی گزرانی، یونا نے بھی کہا کہ میں قربانی گزرانوں گا تیرے حضور، یعنی اپنی اپنی نظر۔ فرق کیا ہے؟ بت پرستوں نے اپنے بتوں کے آگے، لیکن یونا بن نمتی نے خداوند بزرگ برتار متعال جو ہے ایک ہی خدا ہے اور اس کے حضور گزرانے کے لیے کہا تھا۔ ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات دینے والی ایک ہی ہستی ہے اور ہمارا زندہ حقیقی خدا ہے۔ آمین۔ دعا کرنے کے بعد وہ بچ گئے، اور ان کی دعا اس لیے قابل غور ہے کہ اس میں زبور کی کتاب کے کچھ ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ دراصل یونا بن امتی نے دعا کی مستقبل میں اسرائیلی یہ توبہ کی پیش گوئی تھی، اور علماء وثوق سے فرماتے ہیں کہ حضرت یونا امتی مچھلی کے پیٹ میں انتقال کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دوبارہ زندہ کیے گئے۔ تاہم عبرانی جو لفظ ہے وہ شیول کا مطلب ہے قبر یا اگلی زندگی، حیات بعد از ممات وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں غالباً شاعرانی یا مجازی طور پر گہرائی یا جدید محاورہ کے مطابق گڑھوں کے معافی کے بعد بھی استعمال ہوا ہے۔ عزیزم، اب ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ ہم نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی اور پاتال کی تہ تک مجھے نکال لایا۔ بہت قیمتی گفتگو۔ اور اب ہم وہاں چلتے ہیں کہ کتاب کا خلاصہ کیا تھا۔ یونا بن امتی کی کتاب 4 ابواب پر منقسم ہے کہ پہلے سارے واقعات بڑی صفائی سے پیش کیے گئے۔ سوال کیا ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ تم دوبارہ جاؤ وہاں پر۔ کس جگہ؟ اسی جگہ جہاں بھیجا گیا تھا۔ پہلے باب میں، اب ہم چونکہ آخری گفتگو ہے، آج آخری نشست ہے، لہٰذا ہم تھوڑا سا نئے آنے والے سامعین و ناظرین کے لیے پیش کر دیں کہ پہلے باب میں ذکر ہے کہ لیکن ملاح حضرت یونا کے کہنے پر انہیں سمندر کے لہروں کے سپرد کر دیتے ہیں اور ایک بڑی مچھلی ان کو نکل جاتی ہے۔ دوسرے باب میں حضرت یونا امتی خدا کی فریاد شکم ماہی میں شکر گزاری کر کے مزمور خدا تعالیٰ کے میں ماہی نے یونا کو ساحل پر اگل دیتی ہے، یعنی شکم ماہی سے خلاصی مل جاتی، نجات مل جاتی ہے۔ تیسرے باب میں معرفت خداوندی کا پیغام کا اعلان ہوتا ہے کہ از خود زندہ خدا کا زندہ کلام دوسری بار حضرت یونا بن امتی کو پر نازل ہوتا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر کے جس کا حکم میں تجھے دیتا ہوں۔ تب یونا امتی نے چار و ناچار خدا تعالیٰ کے کلام کے مطابق 3 دن کے مسافت طے کر کے نینوا کو جانب قدم رنجا فرماتے حکم خدا بجا لائے، نینوا شہر میں داخل ہوئے اور ان کی منادی سے بدی سے توبہ کرو کیونکہ بدی کے باعث شہر نینوا 40 دن میں تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ تب نینوا کے شہر کے سب لوگ، امیر کیا غریب کیا جوان کیا خواتین کیا بچے کیا، سب واحدہ لا شریک پر ایمان لائے،
روزہ رکھ کر منادی کی، کیا ادنا کیا اعلیٰ، سب ٹاٹ اوڑ کر کے رہے۔ اور جب یہ خبر یونا کے بادشاہ تک پہنچی تو وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتارا، اس نے بھی ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان اور دولت مند جتنے بھی ارکان دولت تھے، وزراء تھے، اور سارے کے سارے، وہ نینوے میں ایک اعلان عام ہو گیا کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے، بلکہ سب روزہ رکھے۔ اور اس کے بعد پھر ٹاٹ کو ملبس ہوا اور خدا کے حضور گرفتاری کرنے لگے، اور ہر شخص اپنی بری روش سے اپنا ہاتھ اٹھائے، ظلم کیا ہے باز آ جائے، شاید خدا ہم پر رحم کرے۔ یہ ہے توبہ کے لیے اجتماعی توبہ، یہ پہلی بار یہاں ہوئی ہے جو بادشاہ کی جانب سے سب کو توبہ کرنے، اور خدا شاید رحم کرے ہم پر اور ارادہ بدلے اور اپنے قہر سے باز آ جائے۔ جب اس غیور خدا جو رحیم و کریم ہے، خدا نے ان سب کی حالت دیکھی تو اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو عذاب سے جو خدا ان پر نازل کرنے حکم صادر فرما دیا تھا، ان سب کی خطاؤں اور لغزشوں گناہوں کو معاف کیا اور اپنا عذاب ان پر نازل نہیں کیا۔ تو جب عذاب نازل نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا تعالیٰ کا فرمان اٹل ہے، ہوتا ہے۔ اس نے حضرت یونہ بنتی کو جب دوبارہ حکم دیا تھا کہ شہر نینوہ میں جائے، اور اس دفعہ پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کی، 3 دن کی جب مسافت طے کے وہاں پہنچے، اور جب نہیں ہوا، یعنی عذاب نازل نہیں ہوا، تو وہ روٹھ گئے، ناراض ہو گئے۔ اس زمانے میں جو نینوہ جو لوگ تھے وہ دجون دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ یہ 3 دن وہ شہر میں داخل تو ہوئے، لیکن شہر 3 دن کے مسافت کا تھا، ارد گرد جو قصبے تھے، گاؤں تھے، وہاں منادی بھی کرتے رہے، اور ان لوگوں نے بھی توبہ کی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس پورے شہر کے تائب ہو جانے پر وہ خدا جو قہار اور جبار بھی ہے، جب اس کے رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر وہ قہار جبار نہیں رہتا، وہ رحمان اور رحیم اور شفیق بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا نے نینوہ پر اپنی عذاب نازل نہ کیا، مگر ہم تواریخ کے اوراق گردانی کرتے ہیں، کلام الہی کو جب آگے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسوریوں کو دوبارہ وہی بری روش اختیار کر لی، اور فضل کے 150 دن کے بعد ان کا وہ دارالسلطنت برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آخری سوال اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری اور چوتھا سوال ہے کہ حضرت یونہ بن امتی کس بات پر ناراض ہے؟ ان کی گستاخی بھری دعا کیا تھی؟ عجب سوال، کیا دعا بھی گستاخی بھری ہوتی ہے؟ ایک نبی ہو کر کیسے گستاخی بھری دعا کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یونہ کے 4 باب کی 1 سے 3 آیت میں ہے کہ مطابق یونہ بن امتی اس بات سے ناخوش اور ناراض ہوئے کہ اسرائیل کے غیر قوم دشمن کے تائب ہو جانے اور نتیجتاً عذاب الہی ٹل جانے، یعنی انہیں معاف کر دیا، تو یونہ بن امتی اس بات سے افسردہ ہو گئے اور بے دل ہو کر رب العالمین سے اپنے لیے موت مانگنے اور کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ اسور دوبارہ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسرائیل کے بہت سے دشمنوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا، اور اسرائیل کے لوگ اپنے دشمنوں کی بربادی اور ہلاکت کے موقع کی توقع رکھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ بچ جائیں۔ اگر یہ یونہ بن امتی ایک مبلغ کی حیثیت سے تھے، ایک نبی کی حیثیت سے تھے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، ایک مبشر کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، ایک ڈرانے و نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، جا کر ڈراؤ کہ ہاں توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور عذاب الہی تم پر آ جائے گی 40 دن پر۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کیا اور خدا نے ٹال دیا تو انہیں بخوبی واقف تھا کہ ہمارا حقیقی خدا جو قہر میں دھیما، اور کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے اور شفقت میں غنی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسور جیسی قوموں کو خدا نے نیست اور معدوم کرنے ہونے کے لیے رکھا ہے۔ عزیزم، عام اسرائیلی کو یہ بات سراسر غلط اور بے انصافی معلوم ہوتی تھی کہ خداوند متعال اسور پر رحم کرے، جو پرانے عہد نامے کے معاشرے میں ان کا سب سے بدترین دشمن تھے۔ عزیزو، یونہ کے 4 باب کی 4 آیت میں عجب بات ہے، خدا نے اس سرکش نبی کے لیے 4 چیزیں تیار کی، جیسے ہم نے شروع میں کہا 4 چیزیں: بڑی مچھلی، ایک بیل، ایک کیڑا اور مشرق سے لوح۔ یہ ایک سوال، ایک جھنجھوڑنے والا سوال، یہ 4 چیزیں رکھی تھی۔ خدائے بزرگ برتر، اصلی خالق اور مالک حضرت یونہ بن امتی ناخوش ہو کر کے شہر سے باہر جا بیٹھے، اور حضرت یونہ ناخوش تھے کہ کچھ اس طرح جواب دیا کہ شہر سے گزر کر میں باہر مشرق کی طرف جا بیٹھوں تاکہ دیکھوں کہ شہر کا کیا حال ہو، عذاب الہی نازل ہو ان پر۔
انہیں اب بھی امید ہے کہ شہر تو بالکل تباہ برباد ہو جائے گا۔ وہ خدا جو قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، حضرت یونان کا ناخوش پر خدا تعالیٰ نے اپنی شاہانہ رحمت معروضی سبق دینے کے لیے بتایا۔ وہاں خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو کی ایک بڑی بیل اور تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو، اور یونا اس بیل کے سبب سے بہت خوش ہوئے۔ لیکن دوسرے دن خدا تعالیٰ نے ایک کیڑا بھیج دیا تاکہ بیل کو وہ کاٹ دے، اور وہ خشک ہو گئی۔ علاوہ سے خدا نے مشرق سے ایک لو چلائی، بہت گرم لو، جس سے یونا نڈھال ہو گئے اور پھر ایک دفعہ موت مانگنے لگے۔ عزیزان گرامی قدر، اب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو یاد دلایا کہ اگر تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے تو مجھے اس شہر کے رحم کرنے کا کتنا خیال نہیں آئے گا۔ نہ تو نے بیل بویا نہ کچھ کیا، یہ تو میرے حکم سے ہوا، تو جس سے میں صرف بچوں کی تعداد 1,20,000 ہے، تو میں کیسے باندھ دوں؟ اور خداوند کہتے کہ بچوں کو میرے قریب آنے دو، نہ روکو۔ تو خدا کو بچوں سے بہت محبت ہے۔ 1000 مویشیوں کی تعداد کا ذکر ہی تو نہیں کیا۔ اس پورے قصے کی حیران کن بات کیا ہے؟ آئیے ہم 4 باتیں جو ہم نے کہا کہ حضرت یونان بن امتی، نمبر 1، دوسرے سمندر میں مچھلی، تیسرے مچھلی کا یونان کو نگل جانا، کیا مقصد اس کا؟ کیا فلسفہ ہے اس کے اندر؟ وہ منطق کیا ہے، وہ حیت کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، اور صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ آنے والے قیامت تک ہر انسان کے لیے ہے، کہ یونان بن امتی مثل اسرائیل کے ہیں، یعنی ایماندار، اور مچھلی مثل بابل کے ہے۔ اور یونان بن امتی کو مچھلی کا نگل جانا گویا وہ اسب بنی اسرائیل جب اسیری میں چلے گئے تھے، اگرچہ یہ قطعی امکان نہیں کہ حضرت یونان بن امتی واقعی مر گئے یا زندہ کیے گئے، لیکن متی 12ویں باب کے 40 اور 41 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یونان کے واقعے کو اپنی موت اور تدفین اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی علامت بتاتے ہیں۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، غیر اقوام کا خدا نہیں؟ بے شک غیر اقوام کا بھی خدا ہے، اور خدا تو ساری دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا کوئی چاہتا کہ ہلاک ہو؟ نہیں۔ تو عزیزو، چلتے چلتے پھر وہی ہمیشہ کی طرح آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پروگرام کے آخر میں ای میل، واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ کو میسر ہو، دستیاب ہو، اویلیبل ہو، آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ کتاب مطالعہ کے لیے کتاب مقدس کے لیے ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کے پتے پر فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ تو اگلے نشست کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔